سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلی تھون اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ، اور آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں احساس رمضان 2022 کی خصوصی اپیل کے ساتھ، کہ جہاں ہم آپ سے دست بستہ درخواست کر رہے ہیں پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو تنگ دست ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں اور کم آمدنی والے افراد ہیں، ایسے افراد کے جو صریحتاً سفید پوش کہلاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو کسی کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنی تمنائیں، اپنی دعائیں رب کے حضور پیش کرتے ہیں اور کسی ایسے مسیحا کے منتظر رہتے ہیں، کسی ایسی غیبی مدد کے منتظر رہتے ہیں کہ جو ان کی ضرورتوں کا سد باب کر سکے۔ احساس ٹرسٹ در حقیقت ایک ایسا ہی ادارہ ہے کہ جو غریبوں، مفلسوں، ناداروں اور یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مند افراد کی کفالت کو اپنا نصب العین سمجھتا ہے۔ خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار احساس ٹرسٹ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں، کہ جہاں جہاں ضرورت ہے اس امر کی، جہاں جہاں احساس ٹرسٹ کے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس طور پر ہو سکتا ہے کہ کہیں پانی کے ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے تو احساس ٹرسٹ کی ٹیم وہاں جاتی ہے پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے لیے۔ مساجد کی تعمیر، کسی دیہی علاقے کی ضرورت ہے تو وہاں پر احساس ٹرسٹ عالی شان مسجد کا قیام عمل میں لاتی ہے، اور اگر کہیں ضرورت ہے، ایسی بستی آباد ہے کہ جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اشیاء خور و نوش موجود نہیں ہے تو احساس ٹرسٹ وہاں جا کر راشن بیگز کی تقسیم کا عمل لوگوں کے درمیان جاری و ساری کرتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں تو عام ایام میں ہی کھانا کھلانے کی بے شمار فضیلتیں ملتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، احساس ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے الحمدللہ کہ جس کے بانیان میں اور پروفیشنل جو ہماری ٹیم ہے، جو ہمارے نمائندگان ہیں، جو ہمارے کارکنان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس بات کو بہت زیادہ اس بات کا احساس پیدا فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے اور ضرورت ہو تو احساس کی ٹیم اس موقع پر اپنا کردار ضرور ادا کرتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کی بیسک نیڈ ہے کھانا، اور احساس ٹرسٹ اس موقع پر لوگوں میں راشن بیگز کی تقسیم کا عمل یقینی بناتا ہے، اور نہ صرف راشن بیگز کی تقسیم کی جاتی ہے ایک بہت بڑے پیمانے پر ہزاروں افراد میں، اور اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک میں جس خصوصی اپیل کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے دست بستہ حاضر ہیں، وہ اپیل یہ ہے کہ لوگوں کو افطار کروائی جائے۔ 300 افراد کم و بیش روزانہ یکم رمضان المبارک سے لے کر انتہائے رمضان المبارک تک احساس ٹرسٹ کے دسترخوان پر افطاری کی سعادت حاصل کریں گے، اور جب لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اپنے روزے کو افطار کریں گے تو وہ لمحہ کیسا ہوگا کہ جب ایک آدمی، ایک شخص اللہ کا شکر بجا لائے گا، اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا اور اس رب کی کرم نوازی پر شکر بجا لائے گا، جب وہ دعا مانگے گا،
احساس ٹرسٹ کے اس بینر کو کہ جو اس کے سامنے آویزاں ہوگا اور وہ اس دسترخوان پر موجود ہوگا، اور جب وہ احساس کے لیے دعا کر رہا ہوگا، خدا کی قسم وہ ایک ایک دعا ہمارے ان ڈونرز کے حق میں قبول ہوگی، یقیناً میرا ایمان ہے وہ ایک ایک دعا آپ کو دنیا و آخرت میں بہترین ثمرات عطا فرمائے گی۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے آپ پر کس قدر اپنی نگاہ التفات فرمائے گا، نگاہ محبت و عقیدت ہوگی یقیناً رب کائنات کی جانب سے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جو در حقیقت الخلق یعل اللہ کے اس پیغام کو لوگوں کے لیے، اس کو سمجھتے ہوئے لوگوں کے لیے خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ زکوٰۃ الفطر پر پرسن اگر آپ ادا کرنا چاہیں ماہ رمضان المبارک میں 5 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 8 US میں آپ زکوٰۃ الفطر پر پرسن ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فدیہ پر پرسن ادا کرنا چاہیں فار 1 month 150 گریٹ برٹن پاؤنڈز اینڈ 240 US میں آپ فدیہ پر پرسن ادا کر سکتے ہیں۔ کفارہ اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہوں ایک ماہ کے لیے 300 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 480 US میں آپ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ افطار کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 300 افراد کی افطاری کا اہتمام احساس ٹرسٹ کرنے جا رہا ہے اس سال 150 گریٹ برٹن پاؤنڈز میں اور 240 US میں 300 افراد روزانہ پاکستان کے طول و عرض میں مختلف مقامات پر افطاری کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یہ ایک بہت ہی لیسٹ اماؤنٹ ہے، بہت ہی معمولی اماؤنٹ ہے ان کنٹریز میں کہ جہاں پر آپ رہا کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس بہت ہی چھوٹے سے اماؤنٹ میں 300 افراد ڈیلی افطاری کریں گے، اور یقیناً اس کا جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انعامات ہیں، اکرامات ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے، وہ آپ سب کو عطا ہوں گے اگر آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید تفصیلات بھی میں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا۔ میرے ساتھ آج اس پینل میں تشریف فرما ہے ممتاز و معتبر عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیر نورانی دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے معروف و معتبر عالم دین ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب، آپ کو بھی آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے معروف ثنا خوان مصطفیٰ اور بہت ہی خوش آواز خوشگلو ثنا خواں محمد عمران علی نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، اس کے بعد سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ بول، ذکر خدا تو کرتا جا، ذکر خدا تو کرتا جا کہ یہ ذکر بڑا انمول، اللہ ہی اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ بول، یا رب تیرے یہ بندے تجھ سے محبت کرتے ہیں، یا رب تیرے یہ بندے تجھ سے محبت کرتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل آ جائے تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، کر امداد علی کے صدقے، کر امداد علی کے صدقے، قدم جائے نہ ڈول، اللہ ہی اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ کرتا جا، یہ تسبیح ہر دم پڑھتا جا، اللہ ہی اللہ کرتا جا، یہ تسبیح ہر دم پڑھتا جا، نبی کی یہ
سنت ہے بندے ہر دم رب رب کرتا جا، نبی کی یہ سنت ہے بندے ہر دم رب رب کرتا جا، اپنے دل کا ذکر خدا سے، اپنے دل کا ذکر خدا سے بھر لے تو کشکول، اللہ ہی اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ بول، میں ہی نہیں ہوں دنیا بھر کے بڑے بڑے سب کہتے ہیں، میں ہی نہیں ہوں دنیا بھر کے بڑے بڑے سب کہتے ہیں، اللہ ہی اللہ کر لے بندے ان کے بڑے بھی کہتے ہیں، اللہ ہی اللہ کر لے بندے ان کے بڑے بھی کہتے ہیں، حسن حسین نے دنیا کو، حسن حسین نے دنیا کو پیغام دیا انمول، اللہ ہی اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ بول، ذکر خدا تو کرتا جا، ذکر خدا تو کرتا جا کہ یہ ذکر بڑا انمول، اللہ ہی اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ بول، اے اللہ عمران کو اپنے پیارے نبی کے صدقے میں، اے اللہ عمران کو اپنے پیارے نبی کے صدقے میں عزت و عظمت بخشش دے دو، کرب و بلا کے صدقے میں عزت و عظمت بخشش دے دو، کرب و بلا کے صدقے میں روزے محشر فرد گناہ، روزے محشر فرد گناہ نہ دینا میرے کھول، اللہ ہی اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ بول، ذکر خدا تو کرتا جا بندے، ذکر خدا تو کرتا جا کہ یہ ذکر بڑا انمول، اللہ ہی اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ بول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز کے حامل شناخت محمد عمران علی نقشبندی اپنا ہدیہ عقیدت بارگاہ رب جلیل کے حضور پیش فرما رہے تھے۔ میں جال سیتا ہوا مطمئن مچھیرا ہوں، میں جال سیتا ہوا مطمئن مچھیرا ہوں، بھلے کہیں بھی میرا رزق رواں چلا جائے، بھلے کہیں بھی میرا رزق رواں چلا جائے، تیرا کرم ہے کہ تعریف کے لیے تو ہے، تیرا کرم ہے کہ تعریف کے لیے تو ہے، جو تو نہ ہو تو یہ سب رائے گاں چلا جائے، جو تو نہ ہو تو یہ سب رائے گاں چلا جائے، میں جال سیتا ہوا مطمئن مچھیرا ہوں، بھلے کہیں بھی میرا رزق رواں چلا جائے۔ گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے آج اس بزم معتبر میں احساس ٹیلی تھون کے اس پلیٹ فارم پر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیر نورانی دامت برکاتہ العالیہ۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماہ رمضان المبارک کی آمد قریب تر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تو عام ایام میں ہی بے شمار ایسے فضائل ملتے ہیں حضور کے کہ جس میں کھانا کھلانے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے حضور نے ارشادات فرمائے ہیں۔ ماہ رمضان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا گزارا کرتے تھے اور حضور نے ماہ رمضان میں غربا کے لیے کیا اہتمام فرمایا؟ یہاں سے میں چاہوں گا آج ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے جہاں اپنے آپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اقربا کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں
اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، اپنے جو ہمسائے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، اسلام نے ان کے لیے بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، کھانے کو کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے کہ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ جہاں تک رمضان المبارک کی بات ہے، رمضان المبارک یاد رکھیں جس طرح ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، جی ہاں، ہر چیز کا، ہر کھیت کا، ہر کاروبار کا ایک سیزن ہوتا ہے، تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہر نیکی کا جو اجر ہے کم از کم 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں کم از کم عرض کر رہا ہوں کہ ہر نیکی کا جو اجر ہے کم از کم 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے تو اس سے جتنا نیت میں خلوص آتا جائے گا وہ اجر بھی بڑھتا جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک میں کیا معمول تھا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان مبارک میں چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اللہ کہ ہوا جب چلتی ہے اس کی سخاوت سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام رمضان مبارک میں ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آپ کی سخاوت سے ہر کسی کو فائدہ پہنچتا سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں رمضان مبارک کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو شهر فيه يزاد رزق المومن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رزق بڑھ جاتا ہے، اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ جو احساس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جو معاونین، ہمارے جو ڈونرز تعاون کرتے ہیں، یہ اس نظام کا حصہ ہیں کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اس میں مومن کا رزق بڑھتا ہے، اور یہ لوگ رزق بڑھنے کا باعث اور سبب بنتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح عدنان بھائی آپ نے کہا کہ روزانہ کم از کم 300 افراد جو ہے وہ افطاری کریں گے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ پاک افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو افطار کرانے والا ہے روزے دار کے برابر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو جب 300 افراد افطار کریں گے تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اجر کتنا بڑھ جائے گا، اور پھر رمضان کا مہینہ 70 گنا ویسے بڑھا ہوا ہے۔ تو یہ یقیناً ایک سعادت مندی کی بات ہے اور نیک بختی کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے متقین کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں۔ جنت کے بارے میں بتایا ارض السماوات والارض، کہ اس کا جو عرض ہے وہ زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پرہیزگار کون ہے؟ ان کی پہلی جو صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی الذین ينفقون فی السراء والضراء، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ہے آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے وہ پرہیزگار ہے، اور وہ جو ہے جنت کا حقدار ہے۔ تو رمضان مبارک میں سخاوت کرنے والا، یہ تو عام دنوں کی بات ہے نا، تو رمضان مبارک میں جو سخاوت کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو مفلسوں اور غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، یقیناً وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور جو ہے جو سخی ہے، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا السخی و حبیب اللہ، سخی اللہ کا محبوب ہے۔ اور ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ فرمایا سخی کے لیے 4 خوشخبریاں ہیں۔ نمبر 1 اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 2 لوگوں کا قرب، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور احترام پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ سخی کی فضیلت ہے۔ اور بخیل کے بارے میں فرمایا بخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ فرمایا جو بخیل اور کنجوس ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے،
لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے اور جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کہاں رکھنا ہے، اللہ کے پیاروں میں رکھنا ہے یا دوسرے لوگوں میں رکھنا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے تو ہمیں موقع دے دیا ہے۔ یہ جو زندگی میں بار بار یہ جو ہمارے سامنے کچھ معاملات ایسے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے موقع ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ وہ رب بڑا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دنان بھائی کہ اللہ پاک نے ہماری یہ ڈیوٹی لگا دی ہے۔ بے شک، بہت بڑی ورنہ بات۔ دیکھیں رزق کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں رزق کی ذمہ داری اللہ پاک کے پاس ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے علامہ صاحب کہ یہ ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ جی، کسی کو کھلانے کا ذمہ اللہ نے کسی شخص کو نہیں دیا ہے۔ ہمارے ہاں فی زمانہ دیکھا جائے تو لوگ ایسا سوچتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کو کھلا رہے ہیں، جی، ہم لوگ نہیں یہ سمجھتے ہیں میں اس کا رازق ہوں، سب کا رازق اللہ ہے۔ بے شک، یہ تو اس کا ایک نظام ہے، اس نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، لوگوں کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ اس نے لگا دی ہیں، اس کی اس کے ساتھ ضرورت ہے، اس کی اس کے ساتھ ضرورت ہے، ورنہ یہ نظام اللہ کا ہے۔ بے شک، بے شک۔ علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں ناظرین گرامی، اور ہم مزید بھی استفادہ کریں گے۔ میرے ساتھ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں معروف و معتبر عالم دین اور نوجوان عالم دین ہیں، اور آپ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور میں گفتگو ہم کیونکہ کر رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے بالخصوص، تو خدمت خلق کا ہی ایک بہت ہی روشن گوشہ قرض حسنہ بھی ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے قرض حسنہ کی اہمیت، فضیلت، افادیت سرکار کے فرامین کی روشنی میں، اور اس حوالے سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث بھی ہے اگر تو وہ بھی ضرور ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد طہ الامین۔ الحمدللہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج احساس پروگرام کے تحت یہ ایک ترغیب کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا۔ یاد رکھیں کہ قرض حسنہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن جو بات آپ نے ارشاد فرمائی قرض حسنہ کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت نے سورہ حدید 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ فرمایا کون اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے گا؟ اللہ رب العزت اس کی نیکی میں اضافہ فرما دے گا اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ اللہ یاد رکھیں کہ جب کوئی کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کے ذمے قرض لازم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ مطلقاً قرض کی بات نہیں کی بلکہ قرض حسنہ کی بات کی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں پر جو ثواب عطا فرماتا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے فرماتا ہے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے فرماتا ہے۔ اور قرض حسنہ تب ہوگا جب وہ حلال مال سے ہو، اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہو، اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہو۔ یوں ہی وہ مال جب دیا جائے تو احسان نہ جتلایا جائے، پوشیدہ طور پر دیا جائے، اور جتنا بھی مال خرچ کیا جائے اس سے کم تصور کیا اگر اعلانیہ طور پر بھی کیا جائے تو تب بھی دل میں یا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمود و نمائش کا جذبہ نہ ہو، بالکل، نمبر دو کسی کی تضحیق آپ کے پیش نظر نہ ہو، بلکہ کسی کی مدد کی جا رہی ہے تو یہ سوچ کر کیا جائے کہ اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر ہمیں عطا دوسرے فرمائے گا۔ کو جذبہ دلانے کے تحت بالکل کیا جائے، لوگوں ریاکاری کو بھی ترغیب مقصود نہ ہوتی ہو۔ ہے، احساس کا یہ جو پلیٹ فارم ہے بیسیکلی یہ بھی موٹیویشنل کردار ادا کر رہا ہے، بالکل صحیح یہ فرمایا بھی ترغیب دلائی جا رہی تو ہے۔ ترغیب کے لیے بالکل، اور اس میں ریاکاری مقصود نہ ہو، اور یوں ہی جب اللہ رب العزت کی راہ میں مال جتنا بھی خرچ کیا جائے اس سے کم تصور کیا جائے کہ میں نے تو مال تھوڑا ہی دیا۔ آپ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو وہ حضور علیہ السلام کی ان ترغیب کو سن کر وہ کس طریقے سے قرض حسنہ پر عمل کیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت بھی فرمایا
کہ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام نے قرض حسنہ کی ترغیب دی تو حضرت ابو الدحداح سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ رب العزت نے ہم سے قرض حسنہ کے بارے میں فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا دست مبارک دے دیں۔ حضور علیہ السلام کا انہوں نے دست مبارک لیا اور ہاتھ لے کر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو باغ میرا ہے میں نے اسے اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیا، سبحان اللہ، قرض حسنہ کے طور پر دے دیا ہے۔ اور اس باغ میں 600 درخت تھے، 600 درخت اس باغ میں تھے اور انہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ اس باغ کی جانب آئے اور چونکہ اس گھر میں جو باغ تھا اس میں ان کے گھر والے اور بچے بھی رہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا اخرجی من الحائط فقد اقرضتہ ربی عز وجل، اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ اپنے بال بچوں کو سب کو باہر لے آؤ کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ واہ واہ، حالانکہ یہ باغ ان کی ضرورت کا تھا، رہنے کے لیے تھا، لیکن کیا فرمایا کہ یہ باغ میں نے اللہ رب العزت کی راہ میں قرض حسنہ کے طور پر دے دیا۔ تو یہ شوق و جذبہ۔ اچھا پھر ان کی اہلیہ نے سنا تو اہلیہ بھی نیک بخت تھی، تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ کیوں دے رہے ہیں، اس کی تو ہمیں ضرورت ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا بھئی اب آپ نہ زندگی ملتا تو آج اگر ہم ڈونیٹ کر دیں گے اس جگہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ دل کے یہ رب کی شیئے کا ہم تو پیش کر سکتے۔ یقین جانیے کہ جب آپ ذریعہ اور وسیلہ بن جاتے ہیں اللہ کے کسی بندے کے پیٹ میں لقمہ تر پہنچنے کا، شکم سیری کا، اشک شوئی کا، حاجت روائی کا، تو یقین جانیے اللہ رب العزت آپ کو منتخب فرماتا ہے۔ اور جب آپ اللہ رب العزت کے منتخب بندے بن جاتے ہیں تو پھر آپ سے وہی کام سرزد ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ اور ایسا شخص میں سمجھتا ہوں کہ شکر بجا لائے اللہ رب العالمین کا کہ اسے رب کریم نے یہ توفیقات عطا فرمائی ہیں کہ وہ خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ احساس ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ خدمت انسانی کے جذبے سے سرشار ایک ایسا ہی ادارہ ہے کہ جس کا نصب العین ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اور دنیا بھر میں ہمارے جو ڈونرز ہیں ان سے ہم بالخصوص یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں، ہم ملتجی ہیں آپ سے، اور آپ سے یہی درخواست ہے ہماری کہ آئیے آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیجئے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اب تو کم و بیش 4 سے 5 ایام باقی ہیں، اور ماہ رمضان ہمارے درمیان جلوہ گر ہوا چاہتا ہے، اور ماہ رمضان میں سوشل ویلفیئر کے جتنے کام ہیں کیے جا رہے ہوتے ہیں مخیر احباب کی جانب سے، حضرات کی جانب سے، تو یقیناً احساس ٹرسٹ ایک ایسا آرگنائز ادارہ ہے کہ جس کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہے، اور کسی بھی ایونٹ کے آنے سے پہلے احساس ٹرسٹ پریپریشن کرتا ہے تمام امور کے حوالے سے کہ کس موقع پر کیا ضرورت ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ غذائی حوالے سے ہے، تو ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے احساس ٹرسٹ راشن بیگز کی تقسیم بھی کرتا ہے، اور کم و بیش 300 افراد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر یکم رمضان سے انتہائی رمضان تک افطار کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اسلام کی بہترین خوبی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے تم کھانا کھلاؤ، انہیں بھی کہ جنہیں تم جانتے ہو اور انہیں بھی کہ جنہیں تم نہیں جانتے۔ یعنی وہ شخص کہ جس سے بظاہر آپ کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ اسے کھانا کھلانے کا سبب بن رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ اللہ کا کرم چاہتے ہیں، اللہ سے صلہ چاہتے ہیں، کسی دنیاوی شخص سے آپ کو کوئی امید نہ ہو، آپ کو صرف یہ یقین ہو کہ میں جو کار خیر، کار ثواب اس دنیا میں سر انجام دے رہا ہوں اس کا بہترین نفع، بہترین اجر عطا فرمانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ احساس ٹرسٹ بالخصوص میں عرض کروں کہ انہی لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جو سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں،
اپنی سیلف رسپیکٹ رکھتے ہیں، ایسے لوگ کہ جو در در کے سوالی نہیں ہوتے، گداگر نہیں ہوتے، وہ لوگ کہ جو ایسے گھرانوں پر مشتمل ہیں کہ جو کم آمدنی والے افراد ہیں، بالخصوص کہ جن کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ پورے مہینے کے لیے گھر کا گزر بسر ہو سکے، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسے احباب، ایسے افراد کہ جو کم آمدنی والے ہوتے ہیں، پورے سال ان کے ساتھ تو ویسے ہی آزمائش جڑی رہتی ہے کہ کیسے گھر والوں کی کفالت کی جائے۔ پھر جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بڑی تلخ بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہم بڑے شاندار قسم کے لوگ ہیں کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں کیسے مہربان ہوتے ہیں اپنے بازاروں میں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں پر۔ تو جو قیمتیں ہیں، جو نرخ ہیں اشیاء خور و نوش کے، ان میں کتنا تغیر و تبدل آ جاتا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کیا کہیے اس حوالے سے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع پر ان غریبوں کی داد رسی، اشکشوئی کون کرے گا؟ وہی کرے گا کہ جو مخیر ہے، صاحب استطاعت ہے۔ آپ دنیا بھر میں اس وقت جہاں کہیں بھی موجود ہیں، احساس ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے، اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنا کردار ادا کیجئے گا اور اپنے حصے کا ایک دیا روشن کیجئے۔ احمد فراز کا ایک شعر میرے ذہن میں اس وقت آیا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اپنے اطراف میں لوگوں پر نظر کیجئے، اور اگر ہو سکے، اگر آپ کا بھی مقصد احساس ٹرسٹ کی طرح بڑا ہے تو آئیے اجتماعی نیکی کی جانب قدم بڑھائیے اور احساس کا ساتھ دیجئے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خوش آواز، خوشگلو ثنا خوان مصطفیٰ، سینئر ثنا خوان مصطفیٰ محمد عمران علی نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ عمران صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیے۔ جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، مقبول دعا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، بس ایک تمنا ہے منزل ہو مدینے کی، بس ایک تمنا ہے منزل ہو مدینے کی، جب روزے پہ پہنچوں میں آ جائے قضا میری، جب روزے پہ پہنچوں میں آ جائے قضا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری۔
بہت خوبصورت شعر کہ یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو، یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو کہ تم نعت نبی چھیڑو، بس یہ ہے دوا میری، تم نعت نبی چھیڑو، بس یہ ہے دوا میری۔ میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، عمر قد پہ میری آ کر سرکار نے فرمایا، مرقد پہ میری آ کر سرکار نے فرمایا کہ گھبرانا اے دیوانے، ایک نعت سنا میری، گھبرانا اے دیوانے، ایک نعت سنا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری۔ بہت خوبصورت مقطع اس نعت کا کہ وہ مجھ کو تصور میں کہتے ہیں یہی لوگ، وہ مجھ کو تصور میں کہتے ہیں یہی لوگ کہ آ جاؤں گا میں ناصر، محفل تو سجا میری، آ جاؤں گا میں ناصر، محفل تو سجا میری، آ جاؤں گا میں ناصر، محفل تو سجا میری۔ میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میرے۔ ماشاءاللہ ایک ایک مصرع پر اثر اور جاندار، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انتخاب کلام پیش فرمایا محمد عمران نقشبندی صاحب۔ ناظرین گرامی قدر، ہماری اس وقت ایک کالر موجود تھیں ہمارے کنٹرول روم میں دوران کلام، سریا سرور صاحبہ امریکہ سے، کہ جنہوں نے اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروایا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے احساس کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے عملاً اپنے کردار کو ادا کیا اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا احساس کیا۔ یقین جانیے کہ جو کچھ آپ یہاں احساس ٹرسٹ کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے پیش کر رہے ہیں، اس کا بہترین اجر اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں دنیاوی طور پر بھی اخروی طور پر بھی اس کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ہم
گناہگار لوگ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ رب کریم ہمارے کسی بھی کیے گئے نیک عمل پر ہمیں کتنا ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ اس کی شان کریمی ہے، وہ اپنی شان کریمی سے آپ کے رزق کے دروازے آپ پر کھول دے، وہ صحت مندی آپ کو عطا فرمائے، وہ جو کچھ عطا فرما سکتا ہے رب کریم وہ آپ کے دامن کرم میں ضرور ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد احمد منیر دورانی صاحب۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا خصوصی دعا سریہ سرور صاحبہ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے اس موقع پر ہم مختصر اور دعا ضرور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، اے مولا کریم، ہماری یہ جو محترمہ نے اپنی ڈونیشن پیش کی، اللہ پاک اس کو قبول فرما۔ مولا کریم ہماری ان محترمہ کو صحت تندرستی عطا فرما، دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما۔ یا الہی اس کا بہترین اجر ان کو، ان کے خاندان کو دنیا میں عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر میں عطا فرما۔ ان کو سلامتی عطا فرما، قدم قدم پر اپنا کرم اور ان کو مدد عطا فرما، غیب سے مدد عطا فرما۔ الہی ہم سب کو کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، شامل ہونے کی سعادت عطا فرما۔ ہماری دعائیں ان محترمہ کے حق میں خاص طور پہ قبول فرما، اور جس مقصد کے تحت، جس نیت کے تحت انہوں نے یہ جو نیکی کا کام کیا، الہی ان کا وہ مقصد بطریق اتم پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی قدر، دعا سے قبل محمد عمران نقشبندی بہت خوبصورت انداز سے ہدیہ عقیدت بھی پیش فرما رہے تھے۔ احساس ٹرسٹ کے کردار کے حوالے سے میں آپ سے یقیناً اس وقت یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ احساس کی خدمات کا اگر جائزہ لینا چاہیں تو ہماری سوشل میڈیا سائٹس کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہماری تمام تفصیلات ڈونیشنز کے حوالے سے کہ کس مد میں آپ کتنا ڈونیشن پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہ احساس کا ایک خاصہ ہے کہ جب احساس آپ سے ڈونیشن لیتا ہے تو ہمارے نمائندگان جو کال پر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ جو ڈونیشن پیش کر رہے ہیں وہ کس مد میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات خال ہی دیکھی ہے کہ کسی آرگنائزیشن میں یہ پوچھا جاتا ہو خصوصیت کے ساتھ کہ آپ نے جو ڈونیشن پیش کیا وہ کس مد میں ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اس حوالے سے بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہمارا ڈپارٹمنٹ آرگنائز ہے کہ لوگوں کے پیش کیے گئے ڈونیشنز کو انہی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جس مد میں ان کی رائے ہو، انہوں نے کہا ہو، لوگوں نے کہا ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ زکوٰۃ فنڈ میں استعمال کی جائے، یا ہمارے اس پیسے کو فطرات کے طور پر استعمال کیا جائے، یا ہم جب مساجد کی تعمیر کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں احساس ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے، تو ہم بلڈ اے ماسک، یہ نان زکوٰۃ فنڈ جو ہے، یعنی کہ آپ کے مال کا شفاف پیسہ، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے احساس کے ساتھ مل کر کردار ادا کرنا چاہتے ہوں تو اس حوالے سے بھی آپ اپنی خدمات کو پیش کر سکتے ہیں۔ 7,500 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 9,500 US میں آپ ایک عالی شان مسجد کا قیام احساس ٹرسٹ کے ساتھ مل کر عمل میں لا سکتے ہیں، اور یہ آپ کے شفاف پیسے سے، آپ کے وائٹ منی سے ہی عمل میں آتی ہے مساجد کی تعمیر۔ اور پاکستان کے وہ علاقے کے جو دیہی علاقے ہیں، اضلاع ہیں، گوٹ ہیں، کہ جہاں پر لوگوں کو زندگی کی اور بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، وہاں پر مساجد کا قیام بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ناظرین گرامی قدر، میں اس بات کو مزید بھی آگے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا اور یہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ وقت آیا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ شب توبہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شب توبہ شب توبہ۔ اللہ 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 اللہ۔
ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔